اب آ رہی ہے قرآن پاک میں ایک اور اہم ترین آیت، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33۔ اس کو آیت محاربہ بھی کہتے ہیں، اور یہاں پر میں نے وہ مرتد کی سزا والا مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ اب یہ جو گفتگو ہے یہ بڑی اٹینٹو ہو کر سننے والی ہے، ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ پہلے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اس کے کانٹیکسٹ میں جو علمی گفتگو ہے وہ کریں گے صحیح احادیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک سزا ان لوگوں کی جو لوگ جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں یہ کوشش کرتے ہیں فسادن، فساد مچانے کی، یعنی زمین کا امن برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، جس کو آپ سمجھ لیں۔ ان کی سزا اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا، کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے، اور اس طرح قتل کیا جائے جیسا کہ قتل کرنے کا حق ہے، او یسلبوا، یا انہیں سولی پر چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیجئے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا جائے تو بایاں پاؤں، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹنا ہے تو دایاں پاؤں، او ينفوا من الارض، یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، ان کو نکال دیا جائے اس جگہ سے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ہے ان کی دنیا میں سزا، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ تو دنیا میں سزا ہے محاربہ کرنے والوں کے لیے، جو فساد فی الارض کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، اس کے دین کے خلاف چلتے ہیں، ان کے لیے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا لو، قابو پانے سے پہلے اگر انہوں نے توبہ کر لی تو تب تو ان کی توبہ قبول ہے، لیکن پکڑے گئے تو پھر جو ہے وہ شریعت کا لا جو ہے ان پر اپلیکیبل ہو جائے گا۔ آگے چور کی سزا بھی آ جائے گی، اس کانٹیکسٹ میں یہ بات بتا دوں گا کہ شریعت کی سزائیں جو ہیں ان سے معافی اسی صورت میں ہوگی جب تک کہ یہ معاملہ کورٹ تک نہ پہنچ جائے۔ ایک شخص نے چوری کی، چوری کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے زیادتی کی، جا کر وہ جس کی چوری کی اس سے معافی مانگ لے، اس کو مال واپس کر دے، اس کا گناہ معاف۔ لیکن اگر یہ بات رپورٹ ہو گئی عدالت میں اور وہ پکڑا گیا چور، اس کے بعد وہ کہہ رہی مجھے معاف کر دیں اور میں مال بھی واپس کر دیتا ہوں، تو اب اس کی توبہ قبول نہیں جب تک کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائے۔ تو یہ معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جو مرتد ہو کر اپنا دین چھوڑ کر چلے جائیں اور فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ قدرت پانے سے پہلے توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول ہوگی، ادروائز جب ان کو پکڑا گیا تو ظاہر ہے وہ پکڑ کے تو مجبور ہو گئے کہ اب وہ توبہ کریں گے، تو زبردستی کی توبہ کوئی توبہ نہ ہوئی۔ لیکن یہ ان کے لیے جو فساد فی الارض کرنے والے جو عادی مجرم ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، عادی مجرم، کیونکہ یہ بات عادی مجرم والی بات یاد رکھنی، کیونکہ میں آگے اس کو بھی ڈیٹیل کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی گستاخی کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو پکڑ کے جو ہے وہ سولی پہ چڑھا دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ جس طریقے سے اس گستاخ رسول والے قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر، ایسا نہیں ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ زیادہ ٹینشن لینے کی تمہیں ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ خود معاف کرنے والا ہے، تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کی توبہ قبول کر لی جائے۔ تو بیسیکلی یہی وہ آیت ہے جو بنیاد ہے گستاخ رسول کی سزا کی، کیونکہ گستاخ رسول بھی جو ہوتا ہے وہ بھی فساد فی الارض کرنے والا ہے۔ جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے، چلے پہلی دفعہ تو غلطی ہوگی، لیکن پھر غلطی در غلطی در غلطی اور بار بار اس کو ریپیٹ کرنا اور پروفٹ کا مذاق اڑانا، دنیا میں 1.25 ارب انسانوں کا دل دکھانا،
وہ شخصیت جو 1.25 ارب انسانوں کے دل کی دھڑکن ہے، جس کے لیے 1.25 ارب انسان دنیا میں 1/4 آف ہیومن پاپولیشن اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے، اس شخصیت کی گستاخی کرنا اس سے بڑا فساد فی الارض اور کون سا ہو سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں جی گستاخ رسول کی سزا قتل کہاں سے لے لی؟ قرآن سے لی، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33۔ فساد فی الارض کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اور جیسا کہ قتل کرنے کا حق ہے اس کو سولی چڑھایا جائے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائے۔ لیکن یہاں پر کچھ اہم پوائنٹس بھی میں ڈسکس کر لوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی احادیث کی روشنی میں ایک کریٹیکل حدیث جس پہ منکرین حدیث کا بہت بڑا اعتراض ہے اس کو بھی میں انشاءاللہ ایڈریس کروں گا اسی آیت کے حوالے سے۔ تو پہلے یہ 5 پوائنٹس جو ہیں آیت محاربہ کے حوالے سے گستاخ رسول کی جو سزا ہے اس کے حوالے سے میں ڈسکس کروں۔ تو پہلی بات بھائی یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں کعب بن اشرف نامی ایک یہودی گستاخ رسول کو قتل کروایا تھا۔ اب قرآن پاک بند کر دیجئے، اسی پہ ہماری گفتگو انشاءاللہ کنکلوڈ ہونی ہے۔ کعب بن اشرف یہودی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل گالیاں دیتا تھا، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کون ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اس گستاخ کو قتل کرے؟ تو پھر ایک صحابی نے جو ہے وہ ذمہ داری لی اور بڑا ڈیٹیل واقعہ، الٹیمیٹلی انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ لیکن اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں اور واقعات بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، جیسا کہ ذوالخویسرہ تمیمی نجدی جس نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی اور کہا تھا کہ اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر، معاذ اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا اور صحابہ نے اس کو قتل کرنے کی اجازت چاہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو، اصحاب کو قتل کرواتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گستاخ کو خود معاف کر سکتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے۔ آج گستاخ رسول کو ہم اپنی طرف سے معاف نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اس زمانے میں اگر پرٹیکولر کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ گستاخ رسول ہے اس کو قتل کر دو، تو آپ کا ڈیسیژن شریعت کا ڈیسیژن اور کورٹ کا ہی ڈیسیژن تصور ہوگا۔ آج کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا کھڑا ہو گیا کہ جی فلاں بندے کو قتل کر دو، اس نے یہ کر دیا۔ جیسا کہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ریسنٹ پاسٹ میں ایک واقعہ ہوا ہے، ممتاز قادری والا، مولویوں نے اس کو ورگلایا اور پکڑ کے سلمان تاثیر کو اس نے قتل کیا۔ سلمان تاثیر گستاخ رسول ہے تو اس کو کورٹ میں ایشو لے کے جائے، اور دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، اس کے اپنے پیر جو ہے الیاس قادری صاحب، ممتاز قادری کے، انہوں نے اعلان برات کر دیا کہ اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ ڈاکٹر طیل قادری صاحب نے خود اعلان برات کر دیا کہ یہ طریقہ نہیں ہے کسی گستاخ کو قتل کرنے کا، کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے، ورنہ تو پاکستان جیسے ملک میں تو لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کے لیے کسی بھی شخص کو کسی وقت گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے تو اس کو مار دیں، تو اس طریقے سے ایک فتنوں کا دروازہ کھل جائے۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے جو امپورٹنٹ میں نے ڈسکس کیا، اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ بعض لوگ ایک بڑی مشہور حدیث پیش کرتے ہیں سنن نبی داؤد سے کہ ایک شخص تھا تو اس کی لونڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی، تو اس نے خود ہی اپنی لونڈی کو قتل کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قتل معاف کر دیا۔ بھائیو یہ اصول محدثین پر ضعیف روایت ہے، اس کے تمام شواہد ضعیف ہیں۔ اس روایت کو پکڑ کے لوگ کہہ رہے تھے قانون اپنے ہاتھ میں لو، جس کا دل کرے گستاخ رسول کو کرے، پہلے وہ روایت تو اصول محدثین پہ صحیح ثابت ہو۔ اس روایت میں مغیرہ بن مقسم جو ہے راوی، وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ مدلس اگر ان سے روایت کرے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو وہ روایت ضعیف ہو۔ یہ پکی ضعیف روایت ہے جس کی بنیاد پہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ سارے معاملات جو تحقیق کرے گا اس پہ کھلیں گے، جو کتاب و سنت کا علم رکھنے والا ہوگا۔ یہ تو بیچارے مولوی ہوتے ہیں جذباتی، ان کا کام پبلک کو اکٹھا کر کے چندے اکٹھے کر کے مشہوری کرنا ہوتا ہے، اور وہ پھر اس طریقے سے لوگوں کو ورگلاتے ہیں، اور محبت رسول کے نام پر۔ تو محبت رسول کے نام پر یہ نہیں ہے کہ بندہ قانون اپنے ہاتھ میں لے جائے، یہ اس طریقے سے میرے اپنے باپ کا قاتل، اپنے بیٹے کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو شریعت میں اجازت نہیں کہ میں اس سے بدلہ لوں۔ کورٹ بھی اگر غلط فیصلہ کر دے تو قیامت والے دن بدلہ ملے گا۔ دنیا میں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ وہ
یہ چاکنگ کرے کہ فلاں کو پھانسی دو، فلاں کو پھانسی دو، اور پھر وہ اس طریقے سے اشتہار چھاپنا شروع کر دیتے ہیں. ورنہ اگر یہ راستہ کھول دیا جائے تو معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. دوسرا پوائنٹ جو میں نے اس میں اشارتاً ڈسکس کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گستاخ کو خود معاف کر سکتے تھے، لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم معاف نہیں کر سکتے کسی گستاخ رسول کو جب تک کہ وہ توبہ والی ساری شرائط نہ پائی جائیں. وہ آگے میں انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا. آج اس پر سزا لاگو ہوگی. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور نے بھی اس کوفی نجدی کو، ذوالخویسرہ تمیمی کو معاف کر دیا تھا تو ہم بھی معاف کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. پوائنٹ نمبر 3 کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے، کسی سے گستاخی ہو گئی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے. اب مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا بڑا گناہ ہے یا اللہ کی گستاخی کرنا بڑا گناہ ہے؟ ہاں جی، اللہ کی. اور اللہ کی سب سے بڑی گستاخی ہے شرک کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے قرآن پاک میں 2 جگہ پہ، سورۃ النساء آیت نمبر 48 اور 116 میں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا گیا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف کر دے. یہ قرآن میں واحد گناہ ہے کہ جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے. دنیا میں معاف کر دے گا، یہ قیامت کا ذکر. دنیا میں اسی قرآن میں سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں ہے کہ اگر کوئی شخص شرک سے خالصتاً توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے. تو شرک بھی اگر دنیا میں معاف ہو جاتا ہے تو گستاخ رسول بھی، اس کی بھی معافی ہو جانی چاہیے. شرک سے بڑا گناہ تو نہیں ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی. اللہ کی گستاخی تو سب سے بڑا گناہ ہے. اسی قرآن میں سورہ مریم میں اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی گالی دی کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اگر آسمان کے احساس ہو، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اندعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کر دیا. اتنی بڑی گالی اللہ کو دی، اتنی بڑی گستاخی. 2.25 ارب کرسچن یہ کام نہیں کر رہے، رحمان کے لیے بیٹا تجویز نہیں کر رہے. چاہے کیتھولک ہوں وہ بیٹا تجویز کرتے ہیں، پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے. تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. ورنہ میں نے تو بڑے بڑے بزرگ جن کے بارے میں لوگوں کا بڑا گمان تھا کہ یہ بڑی بڑی پہنچی ہستی ہیں، ان کی گستاخانہ عبارتیں نکالی ہیں. ہمارا ریسرچ پیپر جس نے پچھلے 3 سال سے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے، اندھا دھند پیروی کا انجام، اہل سنت پاک .com پہ 18 گستاخانہ عبارات میں نے پرانے بزرگوں کی نکالی ہیں جن کو لوگ بڑا بڑا بزرگ کہتے تھے. کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اور ان کو آج سارے رحمت اللہ علیہ اور ان کی بڑے بڑے نام لیتے ہیں، ان کے ناموں پہ لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ان بزرگوں کی بھی پھر قبریں کھود کے ان کو پھر سولی پہ لٹکائیں اگر گستاخ رسول والے معاملے میں اتنے سینسٹیو ہیں. یا کم از کم رحمت اللہ علیہ تو کہنا چھوڑ دیں. اگر لعنت نہیں بھیج سکتے تو چلو ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں، ہو سکتا ہے ان کی کتابیں چینج ہو گئی ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. نہ ان کے الٹا مناظرے کرتے ہیں، خود دیوبند اور بریلویوں کے مناظرے رکھے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ. دیوبندیوں کے خلاف بریلویوں نے بھارت پیش کی لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، تو انہوں نے کہا جی کیا ہوا، ہمارے بزرگ نے کہہ دیا یہ رمز کی باتیں ہیں، یہ روحانیت کی باتیں ہیں. تو آپ کے بزرگ نے فرید الدین گنج شکر نے بھی تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہے. معین الدین چشتی صاحب تو دونوں برابر ہو گئے. ہاں جی ٹھیک ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا. حالانکہ کہنا چاہیے تھا دونوں ہی غلط ہے. لیکن یہ کون کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بات اتنی ہے جتنی ہمارے بزرگوں کی توہین کے اندر لائی نہ کرے. جہاں بزرگ آ جائیں وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے نہیں دیکھنا. پھر یہ کہنا اتنے بڑے بزرگ پاگل تھے جنہوں نے چشتی رسول اللہ پڑھوایا، آخر کو وجہ تو ہوگی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نظر آئیں گے ان کو. اور ویسے آپ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے لگوا لیں، میلاد کے جلسے جلوس نکلوا لیں، سارے کام کروا لیں، لیکن جب اپنے بزرگوں کی باری آئے گی تو پھر وہاں کوئی بندے کو گستاخی نظر نہیں آئے گی. اتنی بڑی بڑی گستاخیاں. تو پھر اگر یہ معاملہ کرنا ہے تو پھر ان کے سارے ماننے والے مولوی، جو مولوی ان کو رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام اور ان کو ڈکلیئر کرتے ہیں حکیم الامت اور مریض الامت اور یہ سارے مجدد دین و ملت اور مجدد دین بدعت، ان کے سارے مولویوں کو پھر ٹانگا جائے. اگر یہ اصول اس سے سمجھنا ہے تو کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بجائے ان کو یہ کرنا ہے کہ ان کو سمجھانا چاہیے. مسلمان بھائی ہیں، اہل قبلہ ہیں، تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے،
غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے. اور یہی ہم نے اس پمفلٹ پہ کیا, ahlsunnatpak.com پہ رکھا ہوا ہے. بڑے بڑے علماء جو بڑے بڑے فنیر اپنے مکاتب فکر کے بنتے تھے, چاہے وہ دیوبند کے الیاس گھمن صاحب ہوں یا بریلویوں کے حنیف قریشی صاحب, سارے بھاگے ہوئے اس پمفلٹ سے. کسی کی ضرورت نہیں کہ لکھ کے جواب دے. جب جواب مانگا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی لے علی نو مناظرہ کر لینے. اب مجھے بتائیں اس بات پہ کوئی مناظرہ کر سکتا ہے کہ چشتی رسول اللہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ اس پہ تو کسی آپ ریڑا باندھ سے مناظرہ کر لیں تو وہ بھی آپ کو ہرا دے گا, لیکن مناظرہ کرنا مقصد نہیں, مقصد لڑائی کرنا ہے, فساد کرنا ہے. تو ہم کہتے ہیں بھائی لکھ کے دو کہ ہاں یہ چیزیں ٹھیک ہیں, تاکہ ہم مسلمانوں کو آپ کے اصلی چہرے بتائیں کہ آپ لوگ کن کن چیزوں کے اوپر چل رہے ہیں. تو لیکن یہ بات ساری فرقہ واریت سے بالا تر ہو گئی. اسی طریقے سے اسماعیل دہلوی صاحب, ان کی باتیں جو گستاخانہ ہیں, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گستاخی کی اور کہا کہ بڑے سے بڑا بزرگ چاہے نبی ہو فرشتہ ہو اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے معاذ اللہ. اسی طریقے سے عبدالحی صاحب, انہوں نے لکھا کہ نماز میں معاذ اللہ حضور کا خیال آ جائے تو گدھے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے برا ہے. یہ ساری گستاخانہ باتیں جو ہیں جن کو بعض اہل حدیث بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں, ان کی بھی باتیں میں نے ڈالی ہیں اس میں. کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا. ایک تلوار رکھی ہے محبت رسول کی, جو اس زد میں آتا ہے, چاہے تقویت الایمان آتی ہو چاہے باقی بزرگوں کی باتیں آتی ہوں, ساری اس میں ڈالی ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ جواب کوئی نہیں دے سکتا. جواب تو یہ دیتے تھے کہ جی ہمارے بزرگوں نے کیا تو آپ کے بزرگوں نے بھی کیا ہے. جو میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ کسی کا بچہ فیل ہو گیا تو باپ نے بلا کے پوچھا کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا, تو کہنے لگا ابو جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا نا. یہ جواب ہے کہ ہم غلط ہیں تو وہ بھی غلط ہے نا. تو بھائی اس سے آپ اللہ کی بارگاہ میں جان چھڑا لیں گے یہ باتیں کر کے. پوائنٹ نمبر 4, اگر کوئی شخص عادتاً گستاخ رسول ہو, عادتاً توبہ پیش کی گئی, توبہ کی, پھر اس نے مسلسل اپنی روٹین یہ بنا لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کی, قرآن و سنت کے دلائل پہ, مولویوں کے کہنے پہ نہیں. مولوی تو جس کو چاہیں گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیتے ہیں. کوئی شخص یہ کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے, ہماری طرح کے انسان نہیں تھے, صفت بشریت میں ہماری طرح تھے, باقی کمالات میں کسی انسان کو ان کے کوئی نسبت نہیں ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ کے پسینہ مبارک میں سے خوشبو آتی تھی, ہمارے پسینے میں سے بدبو آتی ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے, حالانکہ یہاں آنکھ نہیں تھی لیکن آپ کو 360 ڈگری ویژن نظر آتا تھا, ہمیں سامنے بھی صحیح نظر نہیں آتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اپنی جگہ, لیکن انسان تھے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتے, چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے پیغمبر آئیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بھی انسان ہونا ہے, کیونکہ انسان تو نور سے افضل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے, انسانیت کے لیے نور ہے. قرآن بھی نور ہے, صحیح بخاری بھی نور ہے, صحیح مسلم بھی نور ہے, صحابہ کے اقوال بھی نور ہے, نور ہدایت. لیکن فی نفسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان, اور ایسے انسان کے انسانیت کو بھی فخر ہے. ایسے انسان اشرف المخلوقات, افضل البشر, الحمدللہ, آپ سے افضل بشر کوئی نہیں. تو ایسے جو عادی مجرم ہوں گے ان کے لیے گستاخ رسول کی سزا ہوگی. اور پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے کہ پاکستان میں بھی جو قانون ہے اس کے اوپر بھی نظر ثانی اس اعتبار سے ضرور ہونی چاہیے گستاخ رسول کی, کہ کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے, اور اگر کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اس پہ جو شرعی سزا بنتی ہے اس کو دی جائے. دوسرا, اگر کوئی شخص کسی پر ایلیگیشن لگاتا ہے کہ فلاں شخص گستاخ رسول ہے تو یہ چیز کنفرم کر لی جائے کتاب و سنت کے دلائل پہ کہ واقعی یہ گستاخی ہے بھی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے ذاتی مقاصد کو فلفل کرنے کے لیے کسی کے بارے میں گستاخ رسول کا فتویٰ لگا کے اس کو مروا دیتے ہیں. جیسا کہ آج سے میرا خیال ہے 15 سال کم از کم تو ہو چکے ہیں اس واقعے کو. ہمارے قریبی گجرانوالا شہر کے اندر ایک حافظ قرآن تھا رضوان نام کا, تو وہ بیچارہ قرآن پاک کے پرانے صفات جو ہے وہ جلا رہا تھا. تو لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کے لیے کہا جی اس نے قرآن کو آگ لگا دی, اس کو قتل کر دیا ڈنڈے مار مار کے, اور بعد میں پتہ چلا ایسا معاملہ نہیں تھا. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے پرانے صفات کو جلا سکتے ہیں, یہ کوئی گستاخی نہیں ہے. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ تمام نسخے جلا دیے تھے قرآن پاک کے, جن کی وجہ سے جو قرات کا اختلاف ہو رہا تھا. بہتر یہ کہ دفنایا جائے, لیکن جلائیں بھی تو چونکہ ہماری عوام پاگل ہے, کسی کے سامنے نہ جلایا کریں. اگر جلانا ہے تو علیحدگی میں جلائیں تاکہ کوئی بندہ فتوی نہ لگا دے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو زمین میں دفنا دیا جائے.
اور اگر دریا برد کرنا ہے یا ڈیم میں ڈالنا ہے تو پھر کسی موٹے بورے میں ڈال کے اس میں بھاری پتھر ڈال کے اوپر سے بند کر کے ڈالیں، کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں ہمارے ساتھ ہی بالکل دریائے جہلم ہے، جب یہ بریتی نکلتی ہے تو کتنے قرآن پاک کے صفحے جو ہیں وہ کنارے پر آئے ہوتے ہیں، کیونکہ اسی طریقے سے صفحے پھینک دیتے ہیں۔ تو اگر کسی موٹے بورے میں ڈال کے اوپر سے اس کو بند کر کے بیچ میں وزنی پتھر ڈالیں گے تو وہ دریا کے یا ڈیم کے پیندے تک پہنچ جائے گا۔ یہ اس کو احترام کے ساتھ دفن کرنے کا طریقہ ہے۔ تو یہ 5 پوائنٹس تھے جو میں نے اس حوالے سے ڈسکس کیے۔ اب دوسری چیز اس کانٹیکسٹ میں جو ڈسکس کرنی ہے وہ ہے، اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، ہمارے پاس تقریباً 12 منٹ رہ گئے ہیں درس میں باقی، جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو آج کے دور میں منکرین حدیث کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار بنی ہوئی ہے حدیث کا انکار کرنے کا۔ تو منکرین حدیث کا جو فتنہ ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مسئلہ نمبر 35 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 1 گھنٹہ 35 منٹ کی علمی گفتگو ہے، جس نے واقعی منکرین حدیث کے جو دلائل تھے ان کا صحیح علمی رد کیا ہے اور کمر توڑی ہے ان کی، الحمدللہ۔ تو یہ اہل سنت پاک.com پہ میری گفتگو رکھی ہوئی ہے، اور اسی کے ساتھ جو دوسری پینڈولم کی ایکسٹریم ہے، ایک تو منکرین حدیث والی ایکسٹریم، اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ ہر طرح کی روایت اور قصے کہانیوں پہ بھی دین کی بنیاد رکھیں، یہ بھی فتنہ ہے، اور اس کو میں نے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر 1 گھنٹہ 25 منٹ کی گفتگو ہے، ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ وہ تھا منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، اور یہ ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، تو دونوں ایکسٹریمز کا الحمدللہ اللہ کے فضل سے رد کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث جو اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے، اور کم از کم 8 صحابہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کچھ لوگ نیو مسلم بن کر آئے مدینہ شریف میں، مسلمان ہوئے، اور عراب تھے، پینڈو لوگ تھے، گاؤں کے رہنے والے۔ مدینہ شریف کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، تو ان کو خارش کی بیماری لگ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوپن ایئر میں، جہاں پر صدقے کے اونٹ وغیرہ تھے مال غنیمت کے، وہاں پر ان کو بھیج دیا، اور فرمایا کہ اونٹ کا دودھ اور اس کا پیشاب ملا کر اس کو پیو تو اس کی وجہ سے تمہاری بیماری دور ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب ملا کر پیا، اور ان کی خارش کی بیماری جاتی رہی۔ اس حدیث پہ جو اعتراضات ہیں وہ بعد میں ڈسکس کروں گا، ابھی اس کو تحمل کے ساتھ سنتے جائیں۔ اب کیا ہوا کہ جب وہ تندرست ہوئے تو انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چرواہے تھے وہاں پر، ان کو قتل کیا، اور وہ اونٹ بھگا کر لے گئے، مرتد ہو گئے۔ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کر دیا، اسلام بھی چھوڑ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے دوڑایا صحابہ کو، انہوں نے ان کو پکڑا، ان کو پکڑ کر قتل کیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، ان کی آنکھوں میں بھی سلائیاں پھروائیں، اور ان کو ریگستان میں تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ ہے پوری حدیث، اور یہ جو سزا دی گئی وہ اسی آیت محاربہ کے تحت، آیت نمبر 33 سورۃ المائدہ کی، کہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، جو اپنا دین چھوڑ جاتے ہیں، ان کے بارے میں یہ سزا۔ اچھا، اب اس کانٹیکسٹ میں پورا چیپٹر بھی موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، کتاب الاستتابۃ المرتدین چیپٹر۔ صحیح بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں، اور اس میں امت میں سب سے بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے بعد سیدنا علی کا دور ہے، جو بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں کہ خوارج کے خلاف انہوں نے قتال کیا تھا۔ وہ ڈیٹیل کے ساتھ احادیث ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جب میری امت میں تفریق ہوگی، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، تو مسلمانوں کا کہ 2 گروہ بن جائیں گے، پھر ان دونوں میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا خوارج کا، اور وہ جو مسلمانوں کے 2 گروہ بنے ہوئے ہوں گے، ان میں سے جو گروہ ان خوارج کے ساتھ قتال کرے گا وہ اس وقت حق پر ہوگا۔ اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ سیدنا علی نے نہروان کے مقام پر ان خوارج کو قتل کروایا تھا۔
تو یہ سیدنا علی کے سر پہ یہ تاج سجا کہ انہوں نے قتل خوارج کے ذریعے امت کے لیے ایک بہت بڑی مثال چھوڑی، اور پھر ان کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، ان کی عورتوں کے ساتھ، یہ ڈیٹیل ایک بحث ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا۔ لیکن فی الحال اس حدیث کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے پہلا اعتراض ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور دودھ ملا کر پینے کا مشورہ کیوں دیا؟ تو اس کے کافی علماء نے جواب دیے ہیں، لیکن میرے نزدیک سب سے جو بہترین جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبر دے دی تھی کہ یہ لوگ بعد میں مرتد ہو جائیں گے، انہوں نے ایمان اس طریقے سے کنوکشن والا قبول ہی نہیں کیا، ان کا ایمان ہی منافقانہ ہے، لہذا وہ چونکہ ان کا ایمان منافقانہ تھا اور فی نفسی ہی ان کے دل کے اندر پلیدی تھی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کے لیے علاج کا طریقہ تجویز فرمایا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تو نہیں کیا اور بعد میں مرتد ہو بھی گئے۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے، وہ اعتراض بعد میں ڈسکس کرتا ہوں اس حوالے سے۔ دوسری چیز یہ کہ اس حدیث کے اوپر کسی محدث نے یہ باب نہیں باندھا کہ خارش کے علاج کے لیے اونٹ کا پیشاب اور دودھ ملا کر ایز اے غذا استعمال کیا جائے، کسی محدث نے یہ فہم نہیں لیا، نہ کسی صحابی نے، نہ کسی تابعی نے، نہ کسی تبع تابعی نے، نہ طب نبوی میں کہیں یہ بات ملتی ہے کہ چونکہ حضور کا یہ بتایا ہوا فارمولہ ہے تو اس کو استعمال کیا جائے۔ اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابہ تابعین تبع تابعین کو یہ فہم کلیئر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج پرٹیکولر ان کے لیے ہی تجویز فرمایا جنہوں نے بعد میں مرتد ہو جانا تھا۔ اور اس میں ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں کیوں پھروائیں؟ مرتد کی سزا تو ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، آنکھوں میں سلائیاں کیوں پھروائیں؟ تو وہ سنن نسائی میں پھر ڈیٹیل کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ اصل میں انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو قتل کر کے اسی طریقے سے ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹے تھے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائی تھی۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، جو پہلے بھی ڈسکس ہو چکا، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ تو جو جو سلوک انہوں نے کیا تھا وہی سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، جو انہوں نے سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کے ساتھ کیا تھا۔ ایک اور اس سے بعض اہل بدعت یہ رزلٹ نکالتے ہیں، جی اس سے پتہ چلا سنت اور حدیث میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں جی یہ حدیث تو ہے لیکن اس حدیث پہ عمل نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ سنت نہیں ہے۔ اور پھر بعض اوقات وہ اہل سنت کو، اصحاب الحدیث کو تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ تو کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں یا ہم اہل سنت ہیں تو اس حدیث پر عمل کریں، تو آپ لوگ یہ پیشاب اور دودھ ملا کر کیوں نہیں پیتے؟ تو ہم اصحاب الحدیث اہل سنت کے منہج پر ہیں، اصحاب الحدیث اہل حدیث کے منہج پر ہیں، ایز اے فرقہ نہیں۔ ایز اے فرقہ اسلام کے اندر سارے فرقے بنانا حرام ہے، یہ ایک فکر کا نام ہے، ورنہ ہم مسلمان ہی ہیں، مسلم ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اصحاب الحدیث اہل سنت کی فکر یہ ہے کہ کتاب و سنت سے اور صحیح احادیث سے جو رزلٹ صحابہ تابعین تبع تابعین اور محدثین نے نکالا ہے، اس رزلٹ اور اس فہم کو ہم مانتے ہیں، اپنی طرف سے فہم نہیں مانتے۔ ہم نہ غیر مقلد ہیں اور نہ مقلد ہیں۔ غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے رزلٹ نکالتا ہے، اور مقلد وہ ہوتا ہے جو ایک بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے، جبکہ متبع سنت وہ ہوتا ہے جو صحابہ تابعین تبع تابعین کے اقوال کی روشنی میں کتاب و سنت کو سمجھتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام ڈائریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب و سنت کا علم سیکھنے والے تھے، ان کو فہم سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ ہے اس کا علمی جواب، ورنہ سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مسواک کرنا سنت ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اگر مجھے امت کا خیال نہ ہو تو میں مسواک کرنے کا حکم دے دوں، ان کو فرض کر دوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسواک چھوڑ دی جائے، مراد یہ ہے کہ اس کو سنت کے طور پہ اڈاپٹ کیا جائے، یعنی اتنی اہم سنت ہے کہ فرض کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درجہ دے دیتے اگر امت کے ساتھ شفقت نہ فرماتے۔ تو یہ سنت کہاں سے پتہ چلی؟ حدیث سے۔ تو حدیث پر پریکٹیکل ایپلیکیشن کا نام ہی سنت ہے۔ نماز کا طریقہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے،
کہ سنت کے مطابق نماز کا طریقہ کیا ہے وہ صحیح بخاری مسلم سے پتہ چلتا ہے. تو حدیث پر عمل کرنے کا نام ہی سنت ہے. سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں, ایک ہی چیز کے دو نام ہے. جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا, جب پوچھا گیا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا ہے, تو اما عائشہ نے فرمایا کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے, آپ کا اخلاق یہی تھا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو فالو کرنے والے تھے. تو قرآن تو کتابی شکل میں ہے, پریکٹیکل فارم قرآن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. اسی طریقے سے حدیثیں تو ریٹن فارم میں کتابی شکل میں ہے, اور پریکٹیکل اس سنت پہ جب ہم عمل کریں گے تو حدیث پر عمل کرنے کا نام ہی سنت ہے. حدیث کے علاوہ سنت کو اخذ کرنے کا کوئی اور سورس نہیں ہے, ورنہ تو لوگوں نے آج کئی بدعتوں کے نام سنت رکھ دیے ہوئے ہیں جب وہ حدیث کے بغیر سنت کو اخذ کرتے ہیں. دوسرا اعتراض اس پر ہوتا ہے کہ دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یہاں پر ہمارے جیل میں بھی ایک یہ منکرین حدیث تھا, اس نے کتاب لکھی تھی کہ دیکھو بخاری نے کتنا ظلم کیا ہے معاذ اللہ, کہ ایسے واقعات لے کے آئے کہ حضور نے مرتدین کو قتل کروا کے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں. قرآن میں تو آیا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 107, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ تو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بدبخت نے سورۃ المائدہ کی یہ 33 نمبر آیت نہیں تھی پڑھی کہ اللہ ہی حکم دے رہا ہے کہ یہ کام کرو, تو قرآن کے خلاف کیسے ہوا؟ اسی قرآن نے ہی پروفٹ کو حکم دیا ہے کہ آپ نے مرتدین کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریعت کے معاملے میں بہت سخت تھے, اس میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹالرنس نہیں تھی. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا, ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں آ کر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں, اور اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے, ان کو جلا دوں. اب یہ رحمت للعالمین نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کی پیروی میں رحمت کا تقاضا یہ نہیں, اللہ بھی تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے, لیکن اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا. قرآن پورے کا پورا اس پہ ہے. رحمت کی اگر 10 آیات ہیں نا تو اللہ کے عذاب کی 100 آیات ہیں اس کے اندر, تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. معاذ اللہ ٹھٹا کیا اللہ نے قرآن میں؟ نہیں, ایسا ہونا ہے. اللہ اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں ڈالے گا, اور اس میں مسلمان بھی ہوں گے, صرف کافر نہیں مسلمان بھی شامل ہوں گے. تو یہ رحمت کے خلاف نہیں بلکہ شریعت کی امپلیمنٹیشن. اور یہ جو حدیث ہے میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا, اس کی ڈیٹیل سنن نسائی کے اندر موجود ہے. یہ پرٹیکولر فجر کی نماز کے بارے میں تھا, استغفر اللہ اتوب الیہ. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ منافق پہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بھاری ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, اور اس پہ میں نے ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے ahlsunnatpak.com پر, مسئلہ نمبر 30 کے نام سے 50 منٹ کی گفتگو ہے نمازوں کے اوقات, نمازوں کی اہمیت کے حوالے سے. اور اس میں نے ایک غیر مسلم جو مسلمان ہوا تھا امریکن, اس کا واقعہ بڑا ڈیٹیل کے ساتھ سنایا تھا کہ اس کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا تھا. بڑا انٹرسٹنگ واقعہ, لیکن اب ٹائم نہیں ہے, ورنہ میں وہ ڈیٹیل کے ساتھ وہاں سے آپ ahlsunnatpak.com پر مسئلہ نمبر 30 کے اندر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان کر دیا ہے الحمدللہ. تو اس حوالے سے ہماری یہ گفتگو الحمدللہ کنکلوڈ ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دل سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.